اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے، اللہ اکبر، کیا شان! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ کے رسول سے پہلے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے پہلے جو نبی حضرت آدم علیہ السلام، بیچ میں کم و بیش تقریباً 1,24,000 نبی۔ اس دنیا کے اندر کوئی نبی کسی گاؤں، کوئی نبی کسی بستی، کوئی نبی کسی شہر، کوئی نبی کسی ملک کے لیے تشریف لائیں، اور پھر اللہ پاک پروردگار عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات کی نبی بنا کر، پورے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبی اور خاتم المرسلین بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجے ہیں، جن کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ جو کہتے ہیں اللہ کی نبی کی بعد بھی کوئی نبی، کوئی اللہ کے نبی کی کوئی نائب آئیں گے، یہ بھی غلط بات ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانیں گے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر اس قسم کی خدشات بھی ہو، اس قسم کی شک و شبہات بھی ہو، وہ بھی مسلمان میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب آئیے، فرماتی ہیں انبیاء علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں بیٹھے، بیت المقدس کی اذان، اللہ اکبر کی اذان کی آواز پکار کے اذان شروع ہو جاتی، مؤذن اذان دے دیتے ہیں، اور تکبیر بھی کہہ دی، اقامت بھی ہو گئی، امامت کے لیے کوئی جگہ نہیں، امامت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر آگے کھڑے کرا دیا کہ آپ امامت کرنا ہے، آپ کو امامت کرنا ہے۔ یہ سب انبیاء کرام ہیں، یہ سب انبیاء کرام ہیں جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے سارے کے سارے انبیاء کرام یہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی میرے ہمارے اچھے صالح اور نیک بھائی ہے۔ اللہ اکبر، سب نبیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، جبرائیل علیہ السلام نے سب نبیوں کی جواب دی، یہ سید النبی ہے، یہی خاتم النبی ہے، یہ خاتم المرسلین ہے، یہ ان کی بات کوئی نبی اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، تمام نبیوں کی سردار ہے، تمام نبیوں کی خاتم النبی ہے، تمام رسولوں کی خاتم المرسلین ہے، اور تمام نبیوں کی لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے تمام نبیوں میں سے رحمت للعالمین بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کون ہیں؟ جبرائیل امین کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں، کیا بات ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ میرے ساتھ رحمت للعالمین خاتم النبی خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان سے دعا سلام ہوتی ہیں، پھر حضرت دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہیں، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگا ہمارے ساتھ آخر نبی سید المرسلین خاتم النبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، دروازہ کھولیں۔ جیسے دروازہ کھولنے لگے اور کہنے لگا اہلاً سہلاً مرحباً، آئیے میرے نیک بھائی، میرے صالح بھائی تشریف لائیں آپ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہیں چوتھی آسمان پر، میرے تیسری آسمان پر۔ کہنے لگا آپ کون ہے؟ جب دروازہ کھٹکھٹایا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اول نبی اور آخر نبی جو حاشر نبی تشریف لائے ہیں، فرمایا اہلاً سہلاً مرحباً، آئیے تشریف لائیں۔ اور جب یہ کہنے لگا پھر چوتھی آسمان میں پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام کون ہے؟ کہ آپ کے آخری نبی سید النبی خاتم النبی خاتم المرسلین تشریف لا چکے ہیں۔
تشریف لا چکے ہیں آپ کے دروازہ میں، تو آ کے دروازہ کھلے، آئیے مرحباً، آئی جبرائیل امین، اب ان کو لے کر آئیں، اہلاً و سہلاً مرحباً، یہ کہہ کر کہنے لگا۔ پھر پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر چھٹی آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتے ہیں، ساتواں آسمان میں ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام۔ پھر کہنے لگا کہ آن کی، کیونکہ شفقت پدری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے اللہ رب العزت نے پھر فرمانے لگا بیر کی پتے، جہاں سے بیر کی درختیں ہیں، چھٹی آسمان سے بیر کی جڑیں، اور ساتواں آسمان تک اس کی شاخیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں کہ بیر کی پتے کہ اتنی بڑے بڑے جیسے بیر، وہ بیر کی جو درخت ہے اس کی جو پھل ہے بیر، وہ اتنی بڑی بیر تھے کہ مقام ہجر کی جیسے اس کی یعنی مٹکے کی جیسے ایک ایک بیر تھا، اور اس کی پتے ہاتھی کی کان کی طرح تھے۔ پھر وہاں سے دو نہری جاری ہو گئی، نہ دو جنت کی طرف، جو جنت کی طرف، اور دو نہریں نیل اور فرات کی طرف جاری ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں شراب، پھر ایک برتن میں دودھ، پھر ایک برتن میں شہد پیش کر دی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عادت، یہ فطرت آپ کی امت اس پر قائم رہے گی، یہ فطرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت اس پر قائم رہے گی یقیناً۔ وَلَقَدْ رَآ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ پھر دوبارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو آسمان سے اتارتے ہوئے دیکھا، جبرائیل امین کو آسمان سے اتارتے ہوئے دیکھا۔ پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی دیدار ہوئے، جیسا ہی دیکھتے رہ گئے کہ وہ وقت تھا میرے دوستو جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئے۔ فرماتے ہیں وہ وقت ایسے تھا نا کہ 5 وقت نماز اللہ رب العزت نے 50 اوقات کی نماز فرض فرمائی۔ جب پہلی آسمان دوسری چھٹی آسمان پر تشریف لایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی صالح، آپ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ فرمانے لگا 50 نمازیں۔ کہا کہ میں تو بڑے بھگت رہے، میں نے بڑے بھگت چکے ہیں، میرے قوم جو ہے نا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی بھی صورت سے میں نے اپنے قوم سے یہ عمل نہیں کرا پایا، اور میرے قوم کے لیے بڑی مشکلات پیش آیا، تو لہٰذا اب اللہ سے درخواست کریں کہ کچھ کم کریں۔ پھر اس کی بعد اسے 5 کم کرتے ہوئے جب 5 اوقات پر آیا کہ ہاں آپ کی امت آپ اس کو جو ہے نا قبول کر سکتے ہیں، 5 اوقات کی 50 میں سے 5 اوقات کی نماز پر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ نماز آپ کی امت کے لیے ہے۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کیا محبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کو آگے بھیجتے رہے اور وہ فرمان آگے گٹتے رہے، نماز کی گٹتے گٹتے آخر 5 اوقات نماز پر آگے۔ میرے دوستو کائنات کی وسعت، جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئے، فرماتے ہیں کائنات کی وسعت سمٹ دی گئی، زمین و مکان کی وسعت لپٹ دی گئی تھی، زمین گردش کرنے سے رک گئی، اور پھر دروازے میرے دوستوں فرمانے لگے کہ زمین گردش کرنے سے رک گئی، سورج نے اپنے کمر کو کھول دی، وقت کی گھڑی خاموش ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی جب معراج تھی، دروازے کی کنڈیاں جہاں تک ہل چکی تھی، اس کی بعد اس کا ہلنا بند ہو گئے تھے، اپنی جگہ پر رک گئی، پانی جہاں تک بہہ چکے تھے وہیں رک گئی، بستر جہاں تک ٹھنڈی ہونے تھا وہاں پر ٹھنڈی ہو گئی، اپنی جگہ پر ترک کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں اتر آئے، اور نماز پڑھانے کے بعد تمام حجابات اٹھتے چلے گئے اور اللہ کی دیدار ہوئے۔ میرے دوستوں آپ دیکھو کتنی بڑی بات، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیدار ہوئے، لیکن آج منافق جو مشرک ہے
جو کافر ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نیل کو آسمان اتنی بڑی اوپر آسمان کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ مثال پیش کر دی کہ اللہ رب العزت نے وہ آنکھیں عطا فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیدار کے لیے، جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت پورے کائنات کی جو مسلمان جو جنتی ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو اپنے دیدار کرائیں گے نا، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور جب اللہ اپنے دیدار کرائیں گے، ایک بات آتے ہیں شاعر کہتے ہیں جنت دوزخ سے یا رب کیا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں۔ جس وقت میں مردوں کو دیدار، عورتوں کی دیدار ہوگی، عورتیں دیدار کرنے کے بعد کہیں گے یا اللہ میرے شوہر کو بھی تو، یا اللہ میرے شوہر کو ہمارے پاس لا کے دے دو۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت کی حجابات کو گرا دیں گے دیدار کی۔ پھر جب وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے شوہر کو بھی تو دیدار کرا دو، پھر وہ کہیں گے ہم جنت اور دوزخ سے کیا کرنے، ہمیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم تجھے دیکھتے رہیں، ہمارے دل چاہتے ہیں ہم تجھے دیکھتے رہیں، اللہ کی دیدار کرتے رہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی شوہر کو بھی دیدار کرا دیں گے۔ تو میرے دوستوں، جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، فرماتی ہے کائنات کی وسعت سمٹ کے تھے، زمین مکان کی وسعت سمٹ، زمین اور مکان کی بساط لپٹ دی گئی، زمین کی گردش کرنے سے زمین رک گئے تھے۔ اللہ رب العالمین سورج نے اپنے کمر کو کھول دی، وقت کی گھڑی خاموش ہو گئی اور دروازے کی کنڈیاں جہاں تک ہل چکی تھی اس کے بعد اس کا ہلنا رک گئی۔ پھر پانی جہاں تک بہ چکے تھے اس وقت میں پانی کا بہنا جو ہے نا رک چکے تھے، اور بستر نے جتنے تک ٹھنڈے ہونا تھا اپنے ہی جگہ پر وہ ترک کر دی ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبی خاتم المرسلین کو دیدار کرانا تھا۔ اپنے آنکھوں سے جس چیز کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ وَكَمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو کچھ دیکھا ہے اللہ کے رسول نے اس کو نہیں، ان کے دل نے نہیں جھٹلایا، اور دیکھتے رہ گئے اللہ کے رسول نے، دیکھتے رہ گئے اللہ کے رسول نے، دیکھتے رہ گئے اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پروردگار عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے دکھایا کہ ان کی نظریں ادھر سے ادھر نہیں کیے اور دیکھتے رہ گئے۔ اللہ پاک پروردگار عالم اپنے رسول کو اس انداز سے دیدار کرائی کہ بھائی سیکنڈوں کے اندر رات اپنی جگہ پر، دن اپنی جگہ پر، سکون پورے کائنات کو سکون ہو گئی۔ اللہ نے رات کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ بآیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز سے دیدار کراتے ہیں۔ وہ دیدار معراج اللہ رب العزت نے کرایا۔ میرے دوستوں، آج لوگ اسی کے اوپر بھی لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ میرے دوستوں، کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شب معراج کی رات کو چراغاں کر لیں، خوب بتیاں جلاتی ہیں چاروں طرف، کہیں مسجدوں میں لگے ہوئے، کہیں مدرسوں میں لگے ہوئے، کہیں راستوں میں لگے ہوئے، ہر جگہ پر چراغاں کے بارے میں میں نے جتنا بھی کتابیں پڑھا ہوں، الحمدللہ کم سے کم تفسیر کی 100 سے اوپر کتابیں میں دیکھا ہوں، الحمدللہ سیاست کی حدیثیں پڑھا ہوں اور اتنی کتابیں مطالعہ کرتا ہوں۔ ابھی تک ایک ایسی کتابوں میں یہ نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ شب معراج کی رات کو عبادت کرنے کا علیحدہ چیز ہے، نفلیں پڑھنے کا علیحدہ چیز ہے، قرآن مجید تلاوت کرنے کا علیحدہ چیز ہے، عبادت کرنا، اللہ کی ذکر کرنے کا علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ چراغاں کے بارے میں مجھے کہیں نہیں ملا ہے۔ اللہ ہم پورے کائنات کے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔